لاکھوں لاکھ حدیثیں ہیں. کوئی کہتا ہے ٹوٹل حدیثیں 8 لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے 12 لاکھ ہے. اب بتاؤ کون حدیثیں اتنی پڑھے گا؟ کون ان تمام پر عمل کرے گا؟ جو عالم علماء ہے ان کو بھی تو اتنی حدیثیں پڑھنے میں نہیں آتی. حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قبلہ مدظ العلی، اللہ ان کی عمر میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے، 75,000 حدیثیں ان کو سند و متن کے ساتھ یاد ہے. یہ 75,000 وہ کہاں لاکھوں لاکھ ٹوٹل آل اوور حدیثیں. بھلا ہو امام اعظم کا، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی. جامع الاصول کتاب کے مصنف کتاب کے اخیر میں ذکر فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے اپنے بیٹے حضرت حماد کو وصیت و نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، میں نے 5 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ 5 حدیثوں میں پایا. اگر تم اس کو یاد کر لو اور اس پر جم کر عمل کر لو تو دارین کی فلاح و صلاح سے کامیاب اور ہمکنار ہو جاؤ گے، یعنی دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے. بڑی مہربانی ہوئی حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، انہوں نے 5 لاکھ حدیثیں دیکھی اور اس کا نچوڑ اور اس کا سار، اس کا سارانش، اس کا پورا رس 5 حدیثوں میں بیان فرمایا. بڑی رفتار کے ساتھ آج کی پوری تقریر میں 5 حدیثوں کو گھیرنے کی اور بیان کرنے کی کوشش کروں گا. توجہ سے سنیں، یہ 5 حدیثیں نہیں بلکہ 5 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ آپ سن رہے ہیں. اپنی قسمت پر ناز کرے، قربان جائے حضرت امام اعظم کے اس مہربانی پر. آپ جتنا ناز کرے کم ہے. سب سے پہلی حدیث امام اعظم فرماتے ہیں جس کو ام الاحادیث کہا گیا ہے. ہاں، جیسے قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کو ام القرآن کہا گیا، قرآن پاک کی اصل بنیاد وہ ہے سورہ فاتحہ، ویسی ٹوٹل آل اوور تمام حدیثوں کی بنیاد اور جڑ ہے انما الاعمال بالنیات. بخاری شریف کیا صحیح ستہ کے اندر ہے. بخاری شریف کے اندر 8 مرتبہ یہ حدیث کو الگ الگ سندوں سے الگ الگ مقامات پر ذکر کیا گیا ہے. غرض کی بڑی زبردست حدیث ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی اور دیگر صحابہ سے بھی یہ مروی ہے. سب سے پہلے جو امام بخاری نے شروعات میں حدیث بیان فرمائی وہ حضرت عمر فاروق اعظم سے ہے. عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس حدیث کے ٹوٹل الفاظ ہیں. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر بیٹھ کر یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جس کی ہجرت اللہ و رسول کے لیے ہجرت ہو تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کے لیے مانی جائے گی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، اللہ رسول کی طرف ہجرت نہیں ہے. اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آل اوور ٹوٹل شریعت کا 1/3 حصہ اسی حدیث پر ڈیپینڈڈ ہے. اس لیے کہ سارے مسائل کی 3 ہی کیٹیگری ہے کہ دل کے اعمال، زبان کے اعمال اور اعضاء و جوارح کے اعمال. تو دل کے جو اعمال ہے اسی کا نام نیت ہے اور عقیدہ ہے، اور یہ حدیث نیت یہ تمام عقائد کے اوپر مشتمل ہے. لہذا پوری شریعت کا 1/3 حصہ اس حدیث پر ڈیپینڈڈ ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی درستگی کے بارے میں تعلیم دی، اس لیے کہ صرف نیک عمل کر لینا کمال نہیں ہے، نیک عمل کے ساتھ نیک نیت ہونا بھی ضروری ہے.
اگر اچھے عمل بری نیت سے کرو تو وہ اچھا عمل بھی سراپا گناہ اور عذاب ہو کر رہ جاتا ہے۔ نماز افضل العبادت ہے، لیکن اگر دکھاوے کے لیے کیا جائے، حج بہترین عبادت ہے، لیکن مجھے حاجی کہیں لوگ، میرا نام ہو، میرا ستکار ہو، میرا پھولہار ہو، میرے لیے مجھے باقاعدہ محفل سجے، یہ حساب سے اگر کر رہا ہے تو یہ سراسر گناہ ہے اور عذاب ہے۔ شاعر بھی کہتا ہے، ہو اگر نیت بری اچھے عمل بیکار ہے، جاگتا ہے دزد بھی مثل نگہباں رات بھر۔ چور بھی رات بھر جاگتا ہے اور رکھوالا بھی رات بھر جاگتا ہے، لیکن دونوں کا جاگنا ایک جیسا نہیں، ان کی نیتیں بری ہے، اس لیے رکھوالدار کی چوکیدار کا جاگنا یہ اچھا ہے اور چور کا جاگنا یہ سراپا گناہ اور عذاب ہے۔ بہت ساری مرتبہ اس کے اوپر بیانات ہو چکے، اور نیت اچھی ہو تو اچھی بات ہے، برے عمل اگر اچھی نیت سے، ہزار اچھی نیت سے کرو تو وہ اچھے ہونے والے نہیں۔ کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالے اور جا کے غریبوں میں بانٹ دے، انّدان کر دے، تو کیا کوئی بڑا اس نے تیر مار لیا؟ برا عمل کتنے کیوں نہ نیک نیت سے کرو وہ برا ہی ہے، لیکن اچھا عمل اگر اچھی نیت سے کرو تو اچھا ہے، اچھا عمل بری نیت سے کرے تو بہت زیادہ برا ہے، وہ اچھا ہونے کے باوجود برا ہو جائے گا۔ اب دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو 5 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہے۔ پہلی حدیث آپ نے سنی، حدیث نیت۔ دوسری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ یہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے جو 1450 سال پہلے صحابہ کے درمیان حضور نے ارشاد فرمائے تھے۔ میرا لب و لہجہ تو حضور جیسا نہیں، میرا انداز تو حضور جیسا نہیں، لیکن الفاظ پورے حضور کے ہیں۔ قربان جاؤ ہماری سماعتوں پر کہ آج ہمیں حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سننے کو نصیب ہو رہا ہے۔ آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بہترین مسلمان ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول، بیکار، بے فائدہ کام اور باتیں چھوڑ دے۔ جو کام میں کوئی بھلائی نہیں، جس کام میں کوئی فائدہ نہیں، ایسے لا یعنی فضول بکواس چیزوں کو چھوڑ دے۔ چاہے وہ گفتگو ہو تو فالتو بکواس نہ کرے، چاہے وہ کام ہو تو فالتو کام نہ کرے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اگر فالتو ہے، بے فائدہ ہے تو چھوڑ دے۔ لہذا یہ گیم کھیلنا، یہ رات بھر عجیب عجیب ویڈیوز دیکھنا، یہ کوئی فائدے کے نہیں ہے۔ آج تمہاری عمر ہے بچوں کی عمر پڑھنے کی، پڑھو، پڑھنے میں محنت کرو۔ جوانوں کی عمر ہے کچھ کرنے کی، لہذا کچھ کرو، محنت کرو اور اپنے مستقبل کے لیے کچھ اچھا ایک ذخیرہ جمع کرو۔ اگر بڈھے ہو تو اب تو ساری جوانی ختم ہو گئی، آدھے پیر قبر میں لٹک گئے، قبر سدھارنے کے دن ہی ہے، کب آ جائے بلاوا، کب چلا جانا پڑے، اب تو بس اس کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں بچا، لہذا قبر تو سدھار لو۔ لہذا یہ فالتو ایرے گہرے نتھو خیرے کے پھٹے میں پاؤں ڈالنے کی ضرورت نہیں، اور اپنی عاقبت، اپنی آخرت سدھارو، اپنی دنیا سنوارو اور اللہ کو راضی کرو۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دوسری حدیث ہے جو 5 لاکھ حدیثوں میں سے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے چن کر نکالی ہے۔ وہ یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے بہترین مسلمان ہونے کی یہ نشانی ہے کہ وہ لا یعنی فضول، بکواس، بے فائدہ کام اور باتوں کو چھوڑ دے۔ کتنی زبردست چیز ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ حضرت انس وہ ہیں کہ 10 سال کی عمر کے تھے، حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ ان کے گاؤں تشریف لائے، مدینہ شریف کے رہنے والے۔ 10 سال کے بچے تھے، حضور کی خدمت میں جو لگ گئے تو سفر، حضر، خلوت، جلوت، ہر مقام پر حضور کی خدمت میں ڈٹے رہتے تھے۔ حضور کے پردہ فرما لینے تک خدمت کرتے رہے۔ حضور نے دعا ارشاد فرمائی، یا اللہ میرے انس کی عمر میں برکت دے،
یا اللہ میرے انس کی مال میں برکت دے، یا اللہ میرے انس کی آل میں برکت دے۔ ایسی دعا قبول ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے، جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسا ہوا کہ مال میں اتنی برکت کہ ساری دنیا میں کھجور کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا، حضرت انس کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا۔ ان کے پھلوں کے اندر مشک جیسی خوشبو آیا کرتی تھی، اور عمر میں ایسی برکت کہ 100 سال عمر ہوئی۔ آل اور اولاد میں ایسی برکت کہ چند بیویاں اور باندیوں سے پورے 100 بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے سچا ایمان والا انسان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنے نہ لگ جائے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ ہاں، جیسے ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری بے حرمتی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، کوئی ہمیں مارے نہیں، کوئی ہمیں بے عزت نہ کرے، کوئی ہمارا نقصان نہ کرے، جب آپ کو یہ ساری پسند چیز ہے تو آپ بھی کسی کا نقصان مت کرو، آپ بھی کسی کی بے حرمتی نہ کرو، آپ بھی کسی کی چگلی غیبت نہ کرو، آپ بھی کسی کا حق مت مارو، آپ بھی کسی کے بارے میں لگائی بجھائی مت کرو، آپ بھی کسی کا کوئی نقصان نہ ہونے دو اپنے ہاتھوں سے۔ یہ جب تک انسان نہیں کرتا سچی معنوں میں کامل ایمان والا اور مسلمان اور مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشا ہے، حضور کی تعلیم ہے اور حضور کے ارشادات ہے۔ ہمارے پیغمبر نے کتنا پیارا معاشرہ نکھارا ہے اور کیسا سدھارا ہے لوگوں کو کہ سبحان اللہ، کہنے والا کہنے پر مجبور ہو گیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اب یہ 3 حدیثیں ہو گئی۔ چوتھی حدیث مبارکہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نعمان ابن بشیر یہ وہ زبردست صحابی رسول ہے کہ حضور ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف لانے کے بعد انصار مدنی صحابہ میں سب سے پہلے بچہ جو پیدا ہوا وہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور کی وفات کے وقت 7 سال 8 مہینہ اور کچھ دن عمر تھی ان کی۔ ہاں، یہ حضرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ مطلب 7 سال 8 مہینے کی عمر تھی جب حضور پردہ فرمائے، مطلب اس سے بھی چھوٹی عمر تھی جب حضور کو انہوں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ ننھے سے صحابی حضور سے کتنی محبت رکھتے ہیں، سنا تو اس ننھے بچے نے یاد بھی کر لیا، اور باقاعدہ کتابوں میں ڈائریکٹ ان سے حدیثیں لینے والے صحابہ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ حضرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اب دیکھو حدیث کتنی بڑی ہے، اس ننھے سے بچے نے کیسے یاد کی تھی۔ ان شہزادوں پر ہماری جان مال قربان ہو۔ فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات کراعی یرعى حول الحما یوشک ان یواقعها الا ان لکل ملک حما وحما اللہ فی الارض محارمہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اتنی بڑی حدیث، صحابی رسول، عمر کتنی 7 سال کے آس پاس تو ہوں گی۔ آج ہمارے بچے یاد کرتے ہیں حدیثیں؟ قربان جاؤ، یہ مدنی صحابی ہے، مدنی منع ہے، اپنے بچوں کو حدیثیں یاد کراؤ۔ حضرت امام اعظم نے یہی فرمایا کہ یہ 5 حدیثیں تم یاد کر لو اور جم کر اس پر عمل کر لو تو دونوں جہان کی کامیابی پالو گے۔ لہذا یہ 5 حدیثیں یاد کرنے کی کوشش کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ کیا ہے یہ حدیث کا ترجمہ؟
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حلال سب ظاہر ہے، حرام کیا کیا چیز ہے سب ظاہر ہے، حلال و حرام کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگ صحیح حکم کیا ہے معلوم نہیں، پتہ نہیں، جانتے نہیں۔ تو جو یہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچ گیا اور ان مشتبہ چیزوں سے بھی کنارہ کش رہا، اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا، اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا۔ اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پھنس گیا، پڑ گیا، وہ تو ایسے ہے جیسے کوئی چرواہا بادشاہ کی مخصوص چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چراتا ہو، قریب ہے کہ اس کا کوئی جانور شاہی چراگاہ میں نو انٹری زون میں انٹری مار دے گا اور پھر وہ مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں حضور کہ سن لو، ہر بادشاہ کی کوئی نہ کوئی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی مخصوص حما زمین کے اندر یہ حرام کردہ چیزیں ہیں، لہذا اس سے دور رہو اور مشتبہ چیزوں اور حرام چیزوں سے بالکل کنارہ کش رہو۔ حضور فرماتے ہیں جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ سدھر گیا تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر وہ لوتھڑا بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، دل۔ یہ اتنی بڑی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یقیناً انسان کا دل بگڑتا ہے، دل بگڑا سارے اعضاء گناہ میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس کے من میں، دل میں برائی پیدا ہوئی تو آنکھ بھی برا کام کرنے لگ جاتی ہے، کان بھی بری بات سننے کے لیے تیار ہے، اور ہاتھ بھی برے کام کرنے لگ جاتے ہیں، پیروں سے بھی برے کاموں کی طرف جاتا ہے، منہ سے بھی حرام چیزیں بولتا ہے، حرام چیز کھاتا ہے۔ غرض کہ دل بگڑا تو سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں، اور دل سدھرا اور دل پاک ہو گیا تو زبان سے اللہ اللہ ہی بولتا ہے، ہاتھ سے نیک کام ہی کرتا ہے، پیر سے نیکی کی طرف چلتا ہے، آنکھ سے نیک چیزیں دیکھتا ہے اور زبان سے اچھی باتیں بولتا ہے۔ وہ صحیح معنوں میں اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کاملین ہے وہ دل کی صفائی پر دھیان دیتے ہیں، دل کے اوپر ضرب لگاتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو مار رہے ہیں یہ مردہ دل کو زندہ کر رہے ہیں، یہ دل کے لگے ہوئے زنگ کو دور کر رہے ہیں، یہ دل کو درست کر رہے ہیں، یہ دل کو دھو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو حدیث رسول ہے قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے مومن کے دل کا مقام یہ ہے، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کہ لوگوں کے دلوں کو خوش کرو، لوگوں کے دلوں کو راضی کرو، مومنوں کے دلوں میں خوشی داخل کرو۔ اس لیے کہ یہ کسی مومن کے دل کو خوش کرنا یہ حج اکبر سے بھی اونچی سعادت ہے، اور ہزار کعبے کو تعمیر کرنے سے بہتر ہے کسی انسان کے دل کو خوش کر دینا، کسی مومن کے دل کو راضی کر لینا۔ لہذا دلوں کو ناراض مت کرو، اپنے دلوں کو پاک کرنے کی فکر کرو۔ چوتھی حدیث ہو گئی۔ پانچویں حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ سچی حقیقی معنوں میں مسلمان تو وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ زبان سے انسان کو دلی تکلیف پہنچتی ہے، ہاتھ سے دوسرے کو جسمانی ظاہری تکلیف پہنچتی ہے۔ گویا حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے کسی کے روحانی اور اندرونی بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، اور آپ کے ظاہر سے چاہے وہ ہاتھ پیر ہو یا
دانت ہو، ایسا مطلب نہیں کہ حضور نے صرف ہاتھ سے تکلیف دینے کو منع کیا ہے، راؤنڈ کک ماریں گے، فلائنگ کک ماریں گے تو چلے گا، دانت سے کاٹ لیں گے تو چلے گا، نہ 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 نہ، ارے یہ ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچانے کا مطلب ظاہری جسمانی تکلیف دوسرے کو نہ پہنچاؤ، اور زبانی تکلیف سے اس کو روحانی تکلیف مت پہنچاؤ، یعنی کسی طور پر بھی آپ دوسرے کے لیے تکلیف کے باعث نہ بنو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سپنا ہے۔ میرا امتی ایسا ہونا چاہیے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ یا اللہ، یہ ہمارے پیغمبر ہے، یہ رحمت والے پیغمبر ہے، یہ امن و شانتی کے پیغمبر ہے، یہ اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، تشریف لائے، رحمت کا پیغام پہنچایا۔ وہ لوگ جو خون کے پیاسے، جان کے دشمن تھے، ان کو انسانیت کا ایسا جیتا جاگتا نمونہ بنا دیا کہ ساری دنیا مسلمانوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہونے لگی۔ دوستان گرامی، یہ ہے ہمارے حضور کی پیاری پیاری تعلیمات، یہ 5 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ اور رس ہے جو میں نے آج جمعہ کی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدس پیغامات، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور عام کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔